بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آسان فقہ برائے خواتین کورس کے سلسلے میں طہارت کے مسائل اور خواتین کی مخصوص مسائل کا تذکرہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب ترتیب کے مطابق عبادات کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ چونکہ احادیث کے مطابق قیامت کے دن جس عبادت کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا وہ نماز ہے، اس لیے ہم عبادات میں سب سے پہلے نماز کے مسائل بیان کریں گے، اور نماز کے مسائل سے فارغ ہونے کے بعد پھر روزے، زکوٰۃ اور حج کے مسائل بیان ہوں گے۔ نماز کے مسائل میں سب سے پہلی چیز اوقات نماز ہے، کیونکہ نماز جتنی بھی خشوع خضوع کے ساتھ صاف ستھرے لباس میں پڑھی جائے، لیکن اگر نماز وقت سے پہلے پڑھی جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی، اگر وقت نکلنے کے بعد پڑھی جائے تو ہو تو جاتی ہے لیکن قضا ہوتی ہے۔ اس لیے اوقات نماز کو سمجھنا اور پہچاننا یہ نماز کے لیے بنیادی چیز ہے۔ اوقات نماز میں سب سے پہلے فجر کی نماز کا وقت بیان کیا جائے گا، اور اس کے بعد ترتیب سے بقیہ نمازوں کا وقت بیان کیا جائے گا۔ فجر کی نماز کا وقت علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب رات کا آخری حصہ شروع ہو جاتا ہے تو صبح ہونے سے پہلے مشرق کی طرف، یعنی جس طرف سے سورج نکلتا ہے اس طرف سے آسمان کی لمبائی پر مشرق اور مغرب کی طرف کچھ سفیدی دکھائی دیتی ہے، یعنی ایسی سفیدی جو مشرق سے مغرب کی طرف لمبائی میں ہوتی ہے۔ اس سفیدی کو فجر کاذب کہا جاتا ہے۔ یہ کچھ ہی دیر کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آسمان کے اسی کنارے پر چوڑائی میں کچھ سفیدی معلوم ہوتی ہے، یعنی شمال سے جنوب کی طرف، دائیں سے بائیں طرف۔ جب یہ سفیدی پھیل جاتی ہے تو تھوڑی دیر میں روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب سے یہ چوڑی سفیدی دکھائی دے اسی وقت سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ وقت سورج کے نکلنے تک باقی رہتا ہے۔ یہ اچھا خاصا لمبا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت کے اندر سوائے فجر کے 2 سنتوں اور فجر کے 2 فرائض کے باقی کوئی نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ البتہ فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سورج کے نکلنے سے پہلے فرض نمازوں کی قضا ادا ہو سکتی ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن جس وقت سورج نکلنا شروع ہو جائے اس وقت کسی بھی قسم کی کوئی نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ ظہر کی نماز کا جہاں تک وقت ہے تو ظہر کی نماز کا وقت یہ ہے کہ جب سورج آسمان کے بالکل درمیان میں پہنچ جاتا ہے، اس کو استوا کہا جاتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس وقت کسی بھی چیز کا سایہ نہیں ہوتا، کیونکہ جب صبح سورج نکلنا شروع ہوتا ہے، مشرق سے مغرب کی طرف جاتا ہے تو چیزوں کا سایہ مشرق کی طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ آسمان کے درمیان میں جب سورج پہنچ جاتا ہے تو ہر چیز کا سایہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر جب سورج مغرب کی طرف سرکنا شروع کر دیتا ہے اس وقت پھر چیزوں کا سایہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی وقت سے ظہر کا وقت بھی شروع ہوتا ہے۔ پھر یہ ظہر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ تو یہ اس وقت تک رہتا ہے جب ہر چیز کا سایہ ڈبل نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر سورج جب مشرق سے مغرب کی طرف بڑھتا ہے تو جیسے بتایا گیا ہے کہ ہر چیز کا سایہ بھی مغرب کی طرف بڑھتا ہے، کیونکہ سورج پیچھے کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے، اور جب سورج آسمان کے درمیان میں پہنچتا ہے تو ہر چیز کا سایہ ختم ہو جاتا ہے۔
اور جب سورج دوبارہ مغرب کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو پھر چیزوں کا سایہ مشرق کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ اب اگر کسی چیز کا سایہ 1 گز کے برابر ہے، سایہ اصلی، تو جب اس چیز کا سایہ ڈبل ہو جائے، 2 گز ہو جائے، اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت یہ ہے کہ جب سایہ 2 ہاتھ، یعنی کسی چیز کا سایہ اگر 1 ہاتھ ہے تو جب وہ سایہ 2 ہاتھ ہو گیا تو عصر کا وقت شروع ہو گیا، اور پھر یہ وقت سورج کے ڈوبنے تک باقی رہتا ہے۔ البتہ جب سورج کی روشنی پیلی پڑ جائے، سورج کا رنگ تبدیل ہو جائے اور سورج کے اندر زردی پیدا ہو جائے تو اس وقت عصر کی نماز پڑھنا جائز تو ہے، لیکن عصر کی نماز پڑھنا اس وقت مکروہ ہے۔ اگر کسی وجہ سے اتنی دیر ہو گئی ہے تو نماز قضا تو نہ کرے، پڑھ لے، لیکن آئندہ کبھی اتنی تاخیر نہ کرے۔ اس کے بعد سورج غروب ہو جاتا ہے۔ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک آسمان پر مغرب کی طرف سرخی باقی رہے، جس کو شفق کہا جاتا ہے۔ جب تک یہ سرخی موجود ہے تب تک مغرب کا وقت رہتا ہے، لیکن جب وہ سرخی ختم ہو جائے، ستارے خوب چمکنے لگ جائیں، پھر مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ہی مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ وقت فجر کی نماز کے شروع ہونے تک باقی رہتا ہے۔ لیکن عشاء کی نماز کے وقت میں تفصیل یہ ہے کہ رات کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو پہلے حصہ، جس کو تہائی رات کہا جاتا ہے، اس وقت تک تو نماز پڑھنا مستحب ہے، جائز ہے۔ اس کے بعد جب آدھی رات ہو جاتی ہے تو آدھی رات کے بعد پھر نماز عشاء پڑھنا مکروہ ہو جاتا ہے، ثواب کم ملنے لگتا ہے، اس لیے عشاء کی نماز میں اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو نمازوں کے اوقات ہے۔ البتہ وتر کی جو نماز کا مسئلہ ہے، تو چونکہ وتر کی نماز عشاء کی نماز کے تابع ہے، اور جو وقت عشاء کی نماز کا ہے وہی وتر کی نماز کا بھی ہے۔ اب وتر کے بارے میں پھر علماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وتر کی نماز رات کے آخری حصے میں پڑھی جائے، لیکن اس شخص کے لیے ہے جس کی عادت رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز پڑھنے کی ہو اور تہجد کے لیے اٹھنے کا اس کو یقین بھی ہو، تو ایسے شخص کے لیے وتر کی نماز تہجد کے بعد پڑھنا بہتر ہے۔ لیکن اگر رات کے آخری حصے میں تہجد کے لیے اٹھنے کا یقین نہیں ہے اور یہ خطرہ ہے کہ صبح تک آنکھ نہیں کھلے گی، تو ایسی صورت میں عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ لے۔ اب ان اوقات کے اندر آپ نے سنا ہوگا کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہو جاتا ہے، تو یہ بھی بتا دیتے ہیں۔ دیکھیں، سورج نکلتے وقت، یعنی جب صبح سورج نکل رہا ہو تو عینی سورج کے نکلنے کے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح جب سورج آسمان کے درمیان میں پہنچ جائے، جس کو استوا کہا جاتا ہے، اس وقت بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور سورج کے غروب ہونے کے وقت بھی کوئی نماز صحیح نہیں ہوتی، نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ البتہ اگر عصر کی نماز کوئی شخص اول وقت میں نہیں پڑھ سکا اور سورج غروب ہونے کے قریب پہنچا، اس کی روشنی میں زردی پیدا ہو گئی ہے، تو اس دن کی عصر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ پچھلے دن کی نماز یا کوئی قضا نماز یا نفل نماز اس وقت بھی مکروہ ہے۔ ان اوقات کے اندر نماز کے علاوہ سجدہ تلاوت بھی مکروہ ہے، لیکن اگر کسی شخص نے سجدے والی آیت ہی اس وقت پڑھی ہے تو پھر جائز تو ہے، البتہ مکروہ ہے۔ جنازہ کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر جنازہ اسی وقت تیار ہوا ہے، پہلے سے تیار نہیں تھا، تو پھر تو جنازے کی نماز ان اوقات کے اندر پڑھ لے، مزید تاخیر نہ کرے۔ لیکن اگر جنازہ پہلے سے تیار تھا اور اس کے پڑھانے میں اتنی تاخیر کر دی کہ یہ مکروہ اوقات شروع ہو گئے، تو پھر ان اوقات کے اندر جنازے کی نماز پڑھنا مکروہی تحریمی ہے۔ فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد جیسے بتایا گیا ہے کہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جب نماز پڑھنا مکروہ ہو جاتا ہے، یہ وہ وقت ہے جب سورج نکلنے لگتا ہے اور اس کا ایک کنارہ ظاہر ہو جاتا ہے، تو اس وقت سے لے کر جب تک سورج تقریباً ایک نیزے کے برابر بلند نہ ہو جائے، تو یہ تقریباً ہوتا ہے 10-12 منٹ کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہو جاتا ہے، اور نماز پڑھنا اس وقت جائز نہیں ہے۔ البتہ
فجر کی نماز سے فارغ ہو گئے تھے اور ابھی سورج کے نکلنے میں وقت بچتا ہے، تو ایسے اوقات کے اندر قضا نماز پڑھنا یا سجدہ تلاوت کرنا یہ درست ہے۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے لیے تاخیر سے اٹھا، نیت باندھ لی، نماز پڑھنی شروع کر دی، اور صرف اتنا وقت ہے کہ اس میں فرائض پڑھے جا سکتے ہیں، سنتوں کا وقت نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر فرائض پڑھ لیں، سنتیں ابھی نہ پڑھے، اور جب سورج نکل کر ایک نیزے سے زیادہ بلند ہو جائے اس وقت سنتیں پڑھ لے، اس سے پہلے نہ پڑھے۔ ایک شخص فجر کی نماز کے لیے اتنے تاخیر سے اٹھتا ہے کہ فجر کی نماز جیسے ہی پڑھنی شروع کر دی درمیان میں سورج نکل آیا، یعنی وقت مکروہ شروع ہو گیا، تو ایسی نماز نہیں ہوتی، اور نماز کو توڑ دے، اور جب سورج خوب بلند ہو جائے اس کے بعد فجر کی نماز کی قضا پڑھ لے۔ یہ اوقات نماز سے متعلق کچھ مسائل ہیں، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ نماز کی شرائط اور نماز کے ارکان سے متعلق بات کریں گے۔